السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میں انصاری رضوان ہمارے اس چینل ایک قدم اور پر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم اسٹینڈرڈ 10th سائنس سیکنڈ چیپٹر نمبر 8 خلویات اور حیاتی ٹیکنالوجی، سائٹولوجی اینڈ بائیو ٹیکنالوجی، اسے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے سفید حیاتی ٹیکنالوجی، ماحول اور حیاتی ٹیکنالوجی کا تعلق، غذا اور حیاتی ٹیکنالوجی، ڈی این اے فنگر پرنٹنگ ہم نے یہ سیکھی تھی۔ آج کی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ زراعت کی ترقی کے اہم مرحلے، جس میں سبز انقلاب کسے کہتے ہیں، سفید انقلاب کسے کہتے ہیں اور نیلا انقلاب کسے کہتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ سیکھیں گے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں زراعت کی ترقی کے اہم مرحلوں میں سے پہلے مرحلے کا۔ بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کی ابتدا سے ہی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا ہے، جس کی وجہ سے کئی مسائل ہمارے سامنے درپیش ہے، جس میں سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ غذا کا ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے کم اور ناقص غذا کی فراہمی سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے۔ اسی لیے اس غذا پر قابو پانے کے لیے زراعت کی ترقی کے اہم مرحلے انجام پائے گئے، جس میں سبز انقلاب، سفید انقلاب اور نیلے انقلاب کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں سبز انقلاب کہتے کیسے ہیں۔ گرین ریولوشن زرعی زمین کے کم سے کم رقبے میں اصلاح شدہ طریقوں سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے مختلف طریقوں کو مجموعی طور پر سبز انقلاب کہتے ہیں۔ ہم اس طریقے میں کیا کرتے ہیں بچوں کہ اصلاح شدہ فصلیں ہم لیتے ہیں، بائیو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم فصلوں کی جین کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں اور مناسب مقدار میں کھاد، حشرات کش ادویات اور پانی کا استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اناج کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوتا ہے اور اس غذا کی کمی کو کچھ حد تک کے دور کیا جاتا ہے۔ بچوں، یاد رکھیں گے کہ یہ اناج کی پیداوار میں اضافہ سبز انقلاب کہلاتا ہے۔ اس سبز انقلاب میں ہمارے ہندوستان کے ڈاکٹر ایس سوامی ناتھن، اسی طریقے سے امریکہ کے ڈاکٹر نارمن بورلاگ، ان لوگوں کے کارنامے قابل ذکر ہے۔ اسی سبز انقلاب کی وجہ سے ہمارا ملک بھارت ایک بہت بڑا حادثہ یعنی بھوک مری کا شکار ہونے سے بچا ہے۔ ہمارے ہندوستان کی آبادی بہت ہے اور اس سبز انقلاب کی وجہ سے ہی ہماری آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ بھوک مری کا شکار ہونے سے بچ گیا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ ICAR کے تحت مختلف انسٹیٹیوٹ چلائے جاتے ہیں، جیسے نیشنل سائٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ناگپور، انڈین ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ نیو دہلی، نیشنل پومیگرینیٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ شولاپور وغیرہ، جہاں پر سبز انقلاب پر اور گرین ریولوشن پر مزید تحقیقات جاری ہے۔ امید ہے آپ کو سبز انقلاب سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے بچوں، غذا کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اب ہم چلتے ہیں دودھ کی طرف۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے اور اسے ہم مختلف جانوروں سے حاصل کرتے ہیں، لیکن بچوں ہم یہ جانتے ہیں کہ دودھ کی اس مقدار کو جو ہمیں دودھ کی شکل میں ملتی ہے، ہم صرف دودھ کی شکل میں ہی اسے استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم اسے دودھ کے مختلف حاصلات میں بدل دیتے ہیں، جیسے کہ ہم یوگریٹ، کریم، چیز، بٹر، آئس کریم، ملک پاؤڈر، گھی، ٹھیک ہے، لسی، پنیر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم جانتے ہیں یہ سب کی سب دودھ کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔ اگر ہمیں ان کی تعداد اور ان کی مقدار کو بڑھانا ہے تو ہمیں دودھ زیادہ چاہیے، تب جا کر کے ہم یوگریٹ، کریم، چیز، بٹر، ملک پاؤڈر، گھی وغیرہ یہ تمام چیزیں زیادہ مقدار میں حاصل کر سکیں گے۔ اسے ہی ہم سفید انقلاب یعنی وائٹ ریولوشن کہتے ہیں۔
حیاتی ٹیکنالوجی کی مدد سے دودھ اور اس کے حاصلات کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے مختلف طریقوں کے مجموعے کو سفید انقلاب کہتے ہیں۔ بھارت کے اندر ریاست گجرات کے شہر آنند میں موجود ڈاکٹر ورگیس کورین اس سلسلے میں قابل ذکر ہے۔ ان کی محنت، انہیں ہم دا فادر آف وائٹ ریولوشن ان انڈیا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ڈاکٹر ورگیس کورین نے ہی آنند ملک یونین لمیٹڈ یعنی امول کی بنیاد رکھی، جس کے مختلف پروڈکٹ جیسا کہ ہم یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ مارکیٹ میں دیکھتے بھی ہیں اور ان میں سے بہت ساری چیزیں ہم لوگ استعمال بھی کرتے ہیں بطور غذا کے۔ یاد رکھیں بچوں، یہ تمام چیزیں دودھ سے بنائی جاتی ہے، دودھ کے حاصلات ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ سفید انقلاب کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان دودھ اور دودھ کے حاصلات کے لیے خود کفیل ملک بن گیا ہے، یعنی ہمیں دودھ اور دودھ سے بننے والی چیزوں کو دوسرے ممالک سے منگانا نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہمارے ملک کی آبادی کے اعتبار سے ہمارا ملک اس سفید انقلاب کی مدد سے اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو دودھ اور دودھ کے حاصلات مہیا کر سکے۔ بچوں یاد رکھیں، اس امول کے اندر یعنی آنند ملک یونین لمیٹڈ اس انسٹیٹیوٹ کے اندر دودھ کی کوالٹی پر قابو رکھنا، دودھ کے نئے نئے حاصلات تیار کرنا، دودھ اور دودھ کے حاصلات کی حفاظت کرنا اور دودھ کے حاصلات کو زیادہ سے زیادہ عرصے تک محفوظ رکھنے کے مختلف طریقوں کے اوپر کام کیا جاتا ہے۔ امید ہے سفید انقلاب یعنی وائٹ ریولوشن یہ بھی آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں نیلا انقلاب یعنی بلیو ریولوشن کی طرف۔ تو بچوں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی کی مدد سے کئی کارآمد آبی جانداروں کی پیداوار کرنے کو نیلا انقلاب کہتے ہیں۔ مشرقی ایشیا کے کئی ممالک میں کھیتی کے تالاب اور اس میں پلنے والی مچھلیاں بڑے پیمانے پر ملتی ہے، اسے آبی کلچر یعنی ایکوا کلچر کہتے ہیں۔ یاد رکھیں گے بچوں، مچھلی پالنے کا پیشہ یہ پسی کلچر یا مچھلی پالن کہلاتا ہے، جبکہ سمندری جانداروں کے پالنے پوسنے کے طریقے کو مری کلچر کہتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں صرف مچھلیاں اور جھینگے ہی ان کی نشو نما نہیں کی جاتی، بلکہ مچھلیاں اور جھینگوں کے ساتھ ساتھ دیگر حیوانات، نباتات اور سمندری گھاس۔ یاد رکھیں گے بچوں، یہ جو نباتات ہے یہ سمندری اور ندی میں پائے جانے والے اور سمندری گھاس ان کی بھی پیداوار کی جاتی ہے۔ اسی نیلے انقلاب کو مزید فروغ دینے کے لیے ہمارے ملک نے نیل کرانتی مشن NKM سن 2016 میں شروع کیا تھا، جسے شارٹ میں ہم NKM-16 کہتے ہیں۔ اس مشن کے تحت اگر کوئی شخص اس انقلاب میں حصہ لینا چاہے اور اس پیشے کو شروع کرنا چاہے تو لوگوں کو حکومت کی طرف سے 50 سے 100% تک سرکاری امداد مہیا کی جاتی ہے۔ اسی انقلاب کا ایک نتیجہ ہے کہ روہو، کٹلا جو کہ میٹھے پانی میں پائی جاتی ہے اور جھینگا اور لابسٹر جو کہ کھارے پانی میں پایا جاتا ہے، اب یہ بڑے پیمانے کے اوپر مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے، دستیاب ہے، جنہیں ہم بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح سے دودھ کے اور آبی جانداروں کے اور اناج کے ذریعے سے ہم نے ہماری غذائی ضرورت کو کافی حد تک کے قابو میں کیا ہے۔ آنے والے لیکچر میں ہم سمجھیں گے کہ کھاد کیا ہوتا ہے، حشرات کش کیا ہوتی ہے، نامیاتی کاشتکاری کسے کہتے ہیں، شہد کی مکھی پالن سے کیا مراد ہے، ادویاتی کاشتکاری سے کیا مراد ہے، اور پھلوں کی صنعت یہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ آنے والے لیکچر میں سمجھیں گے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔